اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ریڈیو آواز FM 95 جہلم کے اسٹوڈیو سے نعتیہ محفل عقیدت کے پھول میں بلال خان قادری کی طرف سے تمام سننے اور چاہنے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج 11 رمضان المبارک ہے اور دوسرے عشرے کا رمضان مبارک ہے، دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل 10واں روزہ تھا اور کل کی دعا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اور آج جو ہے 11 رمضان المبارک ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے اور اس کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ویت کیا جائے گا۔ الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی کہ آج ہماری اس علاقہ جہلم، شہر جہلم کے نامور مذہبی شخصیت محترم مقام مذہبی اسکالر محترم مقام صدر احترام جناب صاحبزادہ قاضی کامران رسول صاحب ہماری اس بزم کی زینت ہیں۔ قاضی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، خیریت سے ہیں ماشاء اللہ۔ بلا تاخیر اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے۔ قبلہ قاضی صاحب تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قاضی صاحب نے ہمیں لہن دعوتی کے فیضان سے مستفید فرمایا۔ جو دوست دیکھ رہے ہیں ہمارے حوصلہ افزائی کیجیے گا لائک کمنٹ اور شیئر کی صورت میں۔ قبلہ قاضی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ جی قاضی صاحب۔ جی میں حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر رہا ہوں۔ جی پیش کیجیے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، سبحان اللہ۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، سبحان اللہ۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں،
کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں کمنٹس کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ صاحبزادہ قاضی کامران رسول صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج انشاءاللہ ہمارے برادر اکبر الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب، وہ بھی یو کے سے جو ہے مدینہ شریف روانہ ہوں گے۔ بھائی لباس بھٹا صاحب ڈنمارک سے، وہ بھی انشاءاللہ وہاں پہ سرکار کی بارگاہ کی حاضری آج ان کی بھی ہوگی، انشاءاللہ وہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور وہ کل یا پرسوں انشاءاللہ وہ حرم شریف میں ہوں گے اور عمرہ کریں گے۔ دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو دوست کمنٹس کر رہے ہیں وہ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی بلال بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی عدیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ حافظ اسرار صاحب، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، پھر یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہے، کیونکہ یوں منور ہے یہ دل، حافظ اسرار صاحب، غار ہیرا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے۔ ڈاکٹر غلام قادر طاری صاحب، چند ہماری بزم عقیدت کے پھول کی زینت آپ بھی بن چکے ہیں، تشریف لائے تھے آپ بھی ماشاءاللہ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، تشریف لائے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، اور وظیفے کا آپ نے بتایا ہے، وظیفہ جو ہے وہ آپ کمنٹ کر دیجئے۔ برادر مکرم ناصر مرزا صاحب، آپ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ صاحبزادہ قاضی کامران رسول صاحب آج ہمارے ساتھ نعتیہ محفل عقیدت کے پھول کی زینت ہے۔ تو رمضان مبارک کا مقدس مہینہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے، اسی مہینے کی برکات و فیوز کے حوالے سے ہم قبلہ قائی صاحب سے ملتمس ہیں کہ آپ اپنی محبت بری شفقت بری گفتگو سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد برادر مکرم محترم المقام جناب فخر جیلم بلال خان قادری صاحب اور دیگر تمام یہ جو ٹیم ہے آپ کی، میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع دیا۔ تو اس کے بعد چونکہ ماہ رمضان کی فیوز و برکات ہم اہل ایمان حاصل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، اس کی عظمتوں اور برکتوں کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر صیام کو فرض کیا گیا، سبحان اللہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ ماہ رمضان کے روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کے اوپر بھی فرض کیے گئے۔
یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے حالات اور تھے اور ان کے لیے احکامات اور تھے. ماشاءاللہ. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ بلال بھائی آسانیاں ہیں. سبحان اللہ. رمضان شریف کے جو احکامات ہیں ہمارے لیے ان میں بہت زیادہ اللہ رب العالمین نے آسانیاں رکھی ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے، سیام فرض کیے گئے. سیام کیا ہے؟ روزہ سیام صوم سے نکلا ہے، جس کا لغوی معنی جو بنتا ہے وہ ہے رک جانا. اب کس چیز سے رک جانا؟ روکنا ہے اپنی ذات کو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جی. ان چیزوں سے جو عام حالات میں ایک بندہ مومن کے لیے طیب و طاہر پاک ہوتی ہیں، خواہ ان کا تعلق کھانے کی چیزوں سے ہو، خواہ ان کا تعلق پینے کی چیزوں سے ہو. تو یہ اللہ رب العالمین نے کیوں ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا؟ کیا اللہ رب العالمین کو ہماری بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے؟ کیا یہ صرف روکنا مقصود ہے کہ اے ایمان والو تم رک جاؤ، بھوکے رہو، پیاسے رہو، تم کھانے سے رک جاؤ، پانی پینے سے رک جاؤ؟ کیا ہماری یہ ضرورت ہے اللہ رب العالمین کو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. خلق کائنات نے ساتھ ہی آگے اس کا ذکر فرمایا کہ روزوں کو فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ماشاءاللہ. اب تقوی اختیار کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ تقوی اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے. اب تقوی کے متعلق مختلف مفسرین نے مختلف اپنی آراء کو بیان کیا ہے. جی. حضور سیدی ضیاء الامہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر ضیاء القرآن شریف کے اندر نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ رب العالمین نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے کبھی بھی بندہ مومن غائب نہ ہو، اور جہاں جانے سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے وہاں پہ کبھی بھی ایمان والا وہاں پہ نظر نہ آئے. یہ تقوی ہے. اور پھر تقوی ڈر خوف یہ دو طرح کا ہوتا ہے. علماء نے بیان فرمایا کہ ایک ڈر ہوتا ہے کسی کی ہیبت و جلال کا، اس کی ڈر کی وجہ سے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا لے گا، مجھ سے زیادہ طاقتور ہے تو مجھے اس سے ڈرنا چاہیے. ایک یہ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. اب یہ جو ڈر ہے یہ اس حوالے سے بھی اگر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف دیکھا جائے تو وہ واقعی بنتا بھی ہے کہ وہ ہمارا مالک بھی ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس سے ڈرنا چاہیے، زندگی کے ہر لمحے میں ڈرنا چاہیے. لیکن جو اہل محبت علماء ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈر اپنی جگہ پہ، لیکن رب سے ڈر کا ایسا رشتہ قائم ہو کہ وہ رب کی ذات جو ایک عام انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والی ذات ہے، ہمیں اس رب سے ڈرنا چاہیے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ذات کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ محبت والا ڈر ہونا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے اہل ایمان تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تاکہ تم تقوی اختیار کرو. لیسن آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 95 جے اسٹوڈیو سے نعتیہ محفل سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں نعتیہ محفل عقیدت کے پھول. اور تقوی کے بارے میں قبلہ قاسم حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ ہے نا، حضرت عمر فاروق تعالیٰ جب ان سے پوچھا تقوی کے بارے میں کہ تقوی پرہیزگاری کیا ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کبھی آپ جھاڑیوں والے خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق تعالیٰ نے جواب دیا جی گزرا ہوں. کس طرح گزرے ہیں؟ ان رستوں سے گزرتے اپنا دامن اپنے کپڑے بچا کے گزرے ہیں. تو یہ تقوی ہے کہ دنیا کے جو حرام کے معاملات ہیں ان سے، دنیا سے ان معاملات سے بندہ جو ہے اس طرح کر کے گزرے. لسنز آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 95 جے اسٹوڈیو سے ہماری یہ محفل. اور الحمدللہ ہمارا یہ کریڈٹ ہے کہ آلموسٹ رمضان کے مہینے میں ریڈیو ٹیلی ویژن پہ جو ہے نشریات چلتی ہیں اسلامک. اور لیکن الحمدللہ ہمارے یہ کریڈٹ ہے کہ ہم ہر سال پورا سال جو ہے جمعۃ المبارک پہ یہ پروگرام پیش کرتے ہیں، اور اس میں اچھے قراء کو ہم مدعو کرتے ہیں اور اچھے ثنا خواں ہم مدعو کرتے ہیں. علماء کرام ہماری بزم کی زینت ہیں. اس وقت ایک کالر ہے میرے خیال سے ہمارے ساتھ، میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے اور کہاں سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. FM 95 مذہبی اسکالر کامران رسول صاحب بات کر رہے ہیں. جی جی کامران رسول صاحب آپ کو سن رہے ہیں. جی بھائی کون اور کہاں سے؟ میں
जनाब आसिफ महमूद जादा से आपका क्लास फेलो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी क्लास फेलो है मैं उर्दू। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आपको जी अकीदत के फूल में खुशामदीद कहेंगे। काजी साहब आपको सुन रहे हैं जी, बात कीजिए। जी जी जनाब आपसे मोहब्बत है तो फोन किया, फिर FM 95 से भी मोहब्बत है तो काफी देर से ट्राई कर रहा था फोन लगाने के लिए तो मिल नहीं रहा था। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। जी जी अब आप एम तो उर्दू किया आपने तो देर आयत दुरुस्त आयत का जो है वो मजा लुत्फ जो है फारसी का आपको आज आ गया होगा। जी जी कोई शक नहीं, देर आमद दुरुस्त आमद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी। क्या कहना चाहेंगे रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में अपने मौजूद सुनने और चाहने वालों को? ये जनाब रोजे रखे हैं, माशाल्लाह रोजा रखने के बाद जो जब अफ्तारी का टाइम आता है उसका अपना ही लुत्फ है। तो मेरी एक फरमाइश है, जी जी हुक्म कीजिए। ये एक नात है, जी जी। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, मक्का की फजाओं में मदीना की हवाओं में, आसिफ साहब क्या हमने तो जिधर देखा सरकार हमने तो जिधर नजर आए। देखा सरकार नजर आए। आसिफ साहब ये जनाब जी जी बोलिए। जो ये जनाब कामरान रसूल साहब से गुजारिश है कि वो ये जो नात है ना वो हमें पढ़ के सुनाएं ताकि हमारा जो ईमान है ना वो ताज़ा हो जाए। अगर तो ये तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, इतना प्यारा आपने पढ़ा है तो क्या ही बेहतर हो कि एक शेर आप भी सुना दें, मजा आ जाएगा, कैफियत बन जाएगी इसका इसी नात का। इसी नात का एक शेर अपनी कैफियत में आप सुना दें। अच्छा अच्छा चलो ठीक है जनाब बिलाल अहमद खान कादरी साहब, आपसे भी माशाल्लाह मेरे आवाज से आपकी पहचानी है, आपसे भी जाना पहचाना पहले बहुत मिलते जुलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको जनाब वो अपनी वो आवाज में ना शेर सुनाने लगा। जी जी शफकत फरमाइए, सुनाइए। जी। जब मस्जिद नबवी के बहुत अच्छे से। मीनार नजर आए, मक्का की फजाओं में मदीना की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। कार नजर आए। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई सुभान अल्लाह। आसिफ भाई आपके मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखें। जी जी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह लिसनर्स हमारे साथ ये आसिफ साहब थे, लिसनर्स हमारे उधर आसिफ साहब थे और इधर हमारे साथ है गुजरांवाला से आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग हज़रत अल्लामा मौलाना आतिफ रज़ा साहब हमारे साथ हैं। अल्लाह पाक आप आतिफ करम रिजवी साहब आप हमारे साथ हैं, लाइव देख रहे हैं, मुफ्त पेश फरमा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर गुलाम कादर साहब इधर मैसेज कर देना, इधर लाइव ट्रांसमिशन में। बरादर मुकरम मोहम्मद दिल नवाज कादरी माशाल्लाह, फ़ख्र जलम जी आप फ़ख्र जलम है, फ़ख्र जलम काजी कमरान साहब को सलाम अक़ीदत पेश कर रहे हैं। भाई दिल नवाज कादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा आतिफ साहब सोने सोने नैन तेरे बिलाल भाई आप अपनी आवाज़ में थोड़ा सा सुने। कैसा आपको पता है कि मैं लिसनर हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, तो ये है कि हम आपसे इंशाल्लाह सुनेंगे, एक बार फिर सुनेंगे जो आपने दीना में महफिल पढ़ी थी, कमाल की हाज़िरी थी। बरादर मुकरम राजा वक़ास महमूद हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, नात लवर हैं, आप भी हमें लाइव देख रहे हैं, यकीनी तौर पर आप खैरियत से होंगे। वक़ास भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपको रमज़ान मुबारक हो। अल्लामा आतिफ साहब माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब गुफ्तगू जितने फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस्लाम अक़ीदत अल्लामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा आतिफ करम रिजवी साहब का। नबील भाई भी मुसलसल लाइक किए जा रहे हैं, मदीना शरीफ में होते हैं, नावा डेजीज इन पाकिस्तान आए हुए हैं और हमें मोहब्बतों में और दुआ में याद रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और काशिफ भाई ग्रीस से आपने भी कमेंट किया, वीडियो को शेयर कीजिएगा, तमाम दोस्त वीडियो शेयर कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। रीज़न ये है कि मतलब टीवी ट्रेंड है भाई, वो इनाम भी दे रहे हैं, म्यूज़िक चल रहे हैं, अभी रमज़ान हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो हम उससे हट के प्रोग्राम करते हैं, तो हमारी हौसला अफजाई किया करें लाइक कमेंट और शेयर की सूरत में। मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक भी दूसरी तरफ हम प्ले करेंगे, तो कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो गया और इधर हम अपनी इस गुफ्तगू जो है हम अभी कंटिन्यू रखेंगे। ये जो बात चल रही है, ये जो हमारा उन्वान चल रहा है नातिया महफिल अक़ीदत के फूल में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, तो हज़रत अभी जिस तरह जो है हमने रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे की दुआ बताई है, तो भी तीसरे अशरे का उन्वान भी हम आखिर पे लेंगे, लेकिन गुज़ारिश है एक नाते रसूल मकबूल
صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم سنیں گے. جو دیکھ رہے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کرنی ہے آپ نے ہر صورت میں, اور قبلہ قاری صاحب اپنی نعت پیش کریں گے, اور کنکلوڈ جب ہم کریں گے پروگرام کو تو ہم جو تیسرا اشرا ہے, تیسرے اشرے کے حوالے سے, اس کی طاعت رات لیلۃ القدر کے حوالے سے جو ہے ہم قبلہ کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کریں گے. ابھی کا اس کامران رسول صاحب سے ملتمس ہوں کہ ہدیہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. جی بلال بھائی, میں اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا, ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ماشاء اللہ, وہ تو جی کال پک کر رہے ہیں, ان کو لے لینا ہے, گھر سے تو نہیں ہے, نہیں پوچھ رہے ہوں گے بتا کے اور تو نہیں گئے وقتوں کے سلسلے ہی ہے. چلے جی, قاری احسن قادری صاحب ماشاء اللہ اسرائیل عالمگیر سے بڑا اچھا نعت پڑھتے ہیں. اچھا کیا آپ کا کمنٹ آ گیا, آپ کو میں انشاءاللہ مدعو کروں گا, بڑا اچھا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. گجرانوالہ سے ہی علامہ عاطف صاحب دیکھ لیجیے آپ کی محبتیں کہ گجرانوالہ سے ہی سرزمین گجرانوالہ کی نامور علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا جناب مفتی حماد رضا شفیع قادری ماشاء صاحب. اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب بھی لائیو دیکھ رہے ہیں جی. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. اچھا مفتی صاحب بھی عقیدت کے پھول کا حصہ بن چکے ہیں, تو یہ عقیدت کے پھول کی خوشبو جو ہے یقینی طور پر آپ محسوس کر رہے ہوں گے اس وقت اسٹوڈیو میں, جو عقیدت کے پھول کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. کیونکہ اصل میں یہ خوشبو نہیں, خوشبو کوئی اور ہے, کہ یہ خوشبو کچھ مجھے مانوس سی محسوس ہوتی ہے, مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. سب دوست لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا. جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو میرے لیے ایزی ہو جاتا ہے, مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے, تو اس لیے کمنٹ کیا کریں. میں ساتھ ساتھ جو ہے کمنٹس بھی آپ کے پڑھتا رہوں گا. قاری صاحب ہدیہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں, تھوڑا مائک کے قریب ہو جائے. جی آپ نے وہ مدینے کی گلی کا ذکر چھیڑا, جی تو اس حوالے سے مدینے کی گلی کا ذکر میں بھی تھوڑا سا کرنے کی ماشاء کوشش کرتا اللہ. ہوں. ہاں ابھی فرمائش آئی تھی کمنٹ میں. جی جی سبحان اللہ, قاری صاحب ویری جی گڈ, بالکل. بہت اچھا ہو گیا. جی. آصف بھائی نے اپنی فرمائش خود ہی ہم نے اسے سن لی, بہت اچھا انہوں نے پڑھا. اور حافظ اسرار صاحب کی فرمائش جو تھی, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. آپ احباب کی اسماتوں کے حوالے. جی قاری صاحب. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. دو سوز بلال کا ملے درد رضا سا, دو سوز بلال کا ملے درد رضا سا, سرکار عطائش کے ایسے کرنی ہو, سرکار عطائش کے ایسے کرنی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اور دعا ہے وہ آمین صاحب کہیں گے, اللہ کرے ہماری حاضری ہو جائے کہ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو, پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو,
محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ماشاءاللہ ہو. قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بے شک ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اور اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کے بارات چلی ہو. کس انداز میں کہ افسانہ حیات کے عنواں بدل گئے. آیا مدینہ یاد تو ارماں مچل گئے. اور صائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے. پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے. عقیدت کے پھول ریڈیو آواز FM 95 جہلم سے تمام دوست سماعت فرما رہے ہیں. کمنٹ سیکشن میں آئیں گے جو دوست حوصلہ افزائی کر رہے ہیں آپ کے نام ابھی ہم شیئر کریں گے. ماشاءاللہ مفتی معظم اشرفی صاحب کمنٹ کے ساتھ ہی عدیل راجہ صاحب مفتی مسلسل فرما رہے ہیں. مسلسل آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں. حضرت علامہ مولانا عاطف اکرم مریضی صاحب بھی مسلسل محبتوں اور دعاؤں سے مستفیض فرما رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور برادر مکرم محمد نبیل بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. یہ بڑے پیار کرنے والے محبت کرنے والے بھائی. سارے بھائی جو دوست دیکھ رہے ہیں سب پیار و محبت کرنے والے ہیں اور نبیل بھائی بھی انہی میں سے ایک ہیں. اور عقیدت کے پھول میں میری کوشش یہ کہ آلموسٹ پروفیشنل کو کم بلایا جائے. میں سن رہا تھا آج نقیب محفل شنشان قبر عبد خیال صاحب کو, تو وہ انہوں نے بڑی قیمتی جملوں سے مستفیض فرمایا. انہوں نے بولا بھیا کہ جو نقابت کی فیلڈ یا جس فیلڈ میں ہم ہیں اگر تو مطلب آپ کے پاس آپ اچھا کام نہیں کر رہے یا آپ کے پاس اپنے کام کا نالج نہیں ہے تو پھر کوئی اور کام کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس پرفتن دور میں جب ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے رمضان کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اور ایسے پروگرام کیے جا رہے ہیں اور ایکٹرز کو وہاں پہ بلا کے جو ہے ان سے میزبانی اور مہمانی انہیں سے کروائی جا رہی ہے. وہ خود سے سوال کر رہے ہیں, خود ہی وہ یوٹیوبر بیٹھے ہیں اور وہ خود ہی سوال کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے, خود ہی جواب دے رہے ہیں. بے تک کسی باتیں ہو رہی ہیں اور تربیت کا عمل جو ہے وہ نہیں چل رہا. لیکن حضرت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور تربیت کا عمل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ہدیہ عقیدت بھی حضرت نے پیش فرمائی اور تربیت کا جو سیشن ہے تربیتی سیشن اس پہ بھی حضرت شفقت فرما رہے ہیں. تو اب دوبارہ سے ہم آئیں گے وہی رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہے اس کی طرف. اور حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ تیسرا عشرہ, ابھی دوسرا عشرہ چل رہا ہے, اس کی دعا تو ہو گئی, تیسرے عشرے کی بھی دعا حضرت شیئر کریں گے. اور تیسرے عشرے میں خاص طور پر طاق راتوں کے حوالے سے ليلۃ القدر کے حوالے سے جو ہے اپنی گفتگو سے ہمیں مستفیض فرمائیں. جی حضرت شفقت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے تیسرے عشرے کے حوالے سے فرمایا ہے کہ تیسرے عشرے کی فضائل اور بالخصوص جو طاق راتیں ہیں اس حوالے سے اس بارے میں بلال بھائی گزارش یہ کروں گا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا. صحابہ کرام اور بالخصوص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا بڑی شدت سے انتظار فرمایا کرتے تھے اور بلکہ دعائیں مانگا کرتے تھے اور بڑی شدت سے انتظار فرماتے. اور جب رمضان شریف کا چاند طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کا اظہار فرماتے. اور پھر سب سے زیادہ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرنے والے تھے, لیکن جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو اس ٹائم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی انتہا ہو جاتی, بہت زیادہ. انتہا تو ہے نہیں نا سرکار کی سخاوت کی, لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ, جتنی ایک تیز ہوا چلتی ہے
تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں سخاوت فرمایا سبحان کرتے اللہ، تھے، سبحان اور اللہ۔ پھر آپ کمر اپنی کس لیتے عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، اور سبحان گھر اللہ۔ والوں کو بھی اس طرف لگایا کرتے کہ ماہ رمضان کا ایک ایک جو لمحہ ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اور بالخصوص آخری عشرے کی آپ نے بات کی ہے تو اس حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، سبحان اللہ۔ اور اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ آپ نے بڑے فضائل بیان فرمایا ہیں اعتکاف کے حوالے سے، بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں، تو کہ جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ تم لیلۃ القدر کو ماہ رمضان سارے کے سارے میں تلاش کرو، پھر فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ اور لیلۃ القدر ہے کیا؟ بلال بھائی اگر پڑھیں نا سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ وما القدر ادراک، ہائے ہائے، اللہ اکبر، ہائے ہائے، وما ادراک ما اللہ لیلۃ اکبر، القدر، لیلۃ القدر خیر من الف اللہ شہر۔ اکبر۔ تو بے شک ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے، اور قدر والی رات ہے کیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں کہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بڑی پتے کی بات ہے، اور یہاں سے آپ نے جو فرمایا نا تربیت والی بات، جی جی، بالخصوص میں اپنے ینگ جنریشن کی، اپنے نوجوان بھائیوں کی، ساتھیوں کی میں تربیت کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ کیا مطلب کہ آپ سبحان لیلۃ اللہ۔ القدر کی ایک رات کی عبادت کر لیں، اس کو ایک پلڑے میں رکھ لیں، دوسرے پلڑے میں آپ 1000 مہینوں کی عبادت کو رکھ لیں، تو جو لیلۃ القدر کی عبادت ہوگی اس کا درجہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ جی، اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی جی، جاری رکھیں، کنٹینیو رکھیں۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو تربیتی حوالے سے ہے، اب جو میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بالخصوص نوجوان نسل کے لیے، نوجوان دوستوں کے لیے، کہ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ جس طرح لیلۃ القدر کا رتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح جوانی کی عبادت کا جو رتبہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا سبحان کیا اللہ۔ عموماً معاشرے میں ہوتا ہے، ہمارا معاشرے میں ٹرینڈ یہ ہے کہ جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ کام کرنے آزاد چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وقت وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اس وقت وہ مسجد کی طرف بھی لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، تہجد بھی پڑھنے کی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جس طرح لیلۃ القدر کا رتبہ ہے، بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس کا ذرا پس منظر اگر میں تھوڑا سا بیان کروں بلال بھائی، تو سورج یہ زمین کے انتہائی زیادہ قریب آ جائے گا۔ اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ جون جولائی کے مہینے میں جب ٹیمپریچر یہ 45 سے پلس کرتا ہے، اوپر جاتا ہے، جی، اس وقت ہم لوگ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیں نا کہ جب سورج انتہائی زیادہ سوا نیزے کہا گیا ہے کہ سوا نیزے یعنی انتہائی زیادہ قریب آ جائے گا، زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ آج ہم جب اپنے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب روٹی بناتی ہیں توے کے اوپر، تو اس کو پہلے نیچے آگ جلا کے اس کو خوب تپاتی ہیں، گرم کرتی ہیں، گرم کرنے کے بعد اس کے اوپر آٹے کو ڈالا جاتا ہے، اس کی روٹی بنتی ہے، روٹی پکتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ زمین جو ہے وہ اس توے سے بھی زیادہ، تانبے سے بھی زیادہ تپ رہی ہوگی، اور ان حالات میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ان حالات میں، اس عالم میں کہ جب اور کائنات کا کوئی سایہ نہیں موجود ہوگا۔ ہمارے ہاں جس کو پروٹوکول دینا ہونا تو اس کو ہم سٹیج پہ بلاتے ہیں، جب بھی آپ بلال بھائی محفل کوئی کرتے ہیں، جی، جس کو اپنے پروٹوکول دینا ہو، عزت دینی، اس کو آپ سٹیج پہ بلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو عزت دینے کے لیے، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس کو عزت عطا فرمائے گا، اس بندے کو اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان لوگوں، خوش نصیب لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جو جوانی کے عالم میں اپنا جو تعلق ہے وہ اپنے رب سے، اپنے معبود مصطفیٰ کی ذات سے قائم کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا، یہ جوانی کا جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنائیں، آئیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اور دیکھیں نا، ماہ رمضان میں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ بے شک، وہ کیسے آسان ہے؟ دور حاضر میں تو بڑی آسانی ہے۔
بہت زیادہ آسانی ہے نا. تو لیکن میں جو بات کر رہا ہوں بلال بھائی کہ اب دیکھیں کہ ہمارے دو دشمن ہیں سب سے بڑے. جی. ایک تو ہمارا نفس ہے جی. اور ایک شیطان ہے. ٹھیک. اب حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. صرف شیطان نہیں، شیاطین، سلسلۃ شیاطین. جی. یہ شیاطین شیطان کی جمع ہے. جتنی بھی شیطان ہے سب کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ان کو جکڑ لیا جاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے ان کو قابو کر لیا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے ماہ رمضان کی خوشی میں کھول دیے جاتے ہیں. بلکہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سارا سال جنت تو ایسی بڑی خوبصورت ہے، بڑی عظیم ہے، بڑی پاک صاف ہے، بڑی مطہر ہے، بڑی معطر ہے، اس کے باوجود جنت کو سارا سال سجایا جاتا ہے. کس لیے؟ رمضان شریف کے استقبال کے لیے. رمضان شریف کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے. تو اتنی زیادہ فضائل ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس ماہ رمضان کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. اب جب شیطان قید ہو گئے تو ہمارے لیے نیکی کی طرف آنا آسان ہو گیا. اس میں رکاوٹیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس میں زیادہ ہمارے راستے میں مشکلات نہیں ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پھر نفس ایک رہ جاتا ہے. اب یہاں پہ علماء نے بحث کی ہے کہ انسان کا جو دشمن ہے وہ آیا نفس بڑا ہے بلال بھائی یا شیطان بڑا ہے. اب جب شیطان قید ہو گیا صرف باقی نفس رہ گیا تو پھر کیا رکاوٹ بنتی ہے انسان کی کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کرتا. تو علماء نے فرمایا کہ انسان کا جو دشمن ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ انسان کا اپنا نفس ہے. اس کی ایک دلیل دی ہے، اس کو ایک لاجک دی ہے. وہ کیا ہے کہ جب شیطان ابھی شیطان نہیں بنا تھا اس وقت اس کو کس چیز نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دھتکارا تھا، اور کون سی چیز اس کی دھتکارنے کا سبب بنی تھی؟ وہ اس کی اپنی میں تھی، انا تھی، اس کا اپنا نفس تھا. تو جب ایک تو شیطان قید ہو گیا، دوسرا نفس کو اللہ رب العالمین نے کیسے کنٹرول کرنے کا اہتمام فرمایا کہ رمضان شریف کے روزے فرض کر دیے گئے. جب 12 سے 14 ساڑھے 14 15 گھنٹے انسان جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو ویسے ہی انسان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے. جب نفس کمزور ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے لیے، ایک بندہ مومن کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے پھر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس پیکج سے، کیوں یہ پیکج اتنا بڑا ہے، اب دیکھیں نا ہمارے اگر جہلم شہر میں کوئی کسی بھی برانڈ کی اگر کوئی سیل لگتی ہے تو وہاں پہ جی 30% آف ہے، 20% آف ہے، تو لوگ دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. پیکج ہے وہ سیل ملا ہے جی، سیل لگی ہوئی ہے، پیکج چل رہا ہے. تو یہ تو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ سیل دی ہے نا کہ آپ اس میں اگر ایک نفل پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ایک فرض کے برابر ملے گا. اگر ایک فرض ادا کریں گے تو اس کا ثواب جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر ملے گا. اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. 10 سے بڑھا کر 70 گنا ملے گا، 70 سے بڑھا کر 700 گنا. اور جو اخلاص کے ساتھ پیش کرے گا اپنی چھوٹی سی نیکی کو تو اللہ رب العالمین اس کا بے حد و بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ تو ایک پیکج ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے سیل ہے، سیل دی گئی ہے، اس کا موقع دیا گیا ہے. تو بندہ مومن کو آنا چاہیے کہ شیطان تو ویسے قید ہے، نفس جو ہے وہ روزے رکھنے کی وجہ سے وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے. تو پھر اس میں انسان کے لیے نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو پھر صرف یہاں پہ ایک اور بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ صرف ماہ رمضان میں ہماری مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا بلال بھائی کہ وہ رش نظر آتا ہے، لوگوں کا جمگٹھا نظر آتا ہے، گہما گہمی نظر آتی ہے. پھر رمضان شریف کے بعد جو ہے وہ پھر وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلی تھی وہ اب بھی ہے. تو اس چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا. یہ اس چیز میں جب تک ہم رہیں گے نا، صرف ماہ رمضان آیا تو لالچ میں عبادت، رمضان میں بھی 5 سے 6 صفحے تھی، 2 پہ آ گئی ہیں دیکھیں جی. اسٹارٹنگ کے ڈیز میں بالکل شروع کے دنوں میں تھی 5 سے 6 صفحے، اور اب وہی بات ہے 1.5-2 صفحے صرف رہ گئے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا. یہی چیز ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، یہی چیز ہماری زوال کا سبب بن رہی ہے. لیکن وہ بات ہے کہ ہم ابھی سوئے ہوئے ہیں، ابھی ہم بیدار نہیں ہو رہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان کی برکات کا صدقہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. الاستقامت فوق الکرامہ، ہمیں استقامت عطا فرمائے. جی لسنرز، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو آواز FM 95 جہلم کے اسٹوڈیو سے عقیدت کے پھول، اور ہم اختتامی مرحلے میں، اپنے پروگرام کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے کی افضلیت و تقدس کے حوالے سے گفتگو ہوئی، آخری عشرے کے حوالے سے ہوئی، اور روزے کی افادیت جو ہے اور تربیت کا جو سیشن ہے اس لحاظ سے بھی جو ہے حضرت نے آپ کی شفقت بھری گفتگو سے ہمیں مستفیض فرمایا. اور آخر میں بھی کیونکہ اذان اثر، نماز اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے تو ہم نے سائن آؤٹ کرنا ہوتا ہے.
اور 5:15 بجے ایک جو جماعت ہے وہاں پہ انشاءاللہ ہم شامل ہوں گے. جی قاری صاحب کی مسجد وہاں بھی چینج ہو جائے گا انشاءاللہ ٹائم اب. جی انشاءاللہ 2-4 دن میں ہو جائے گا. ابھی تو 5 بجے ہی ہے آج تو انشاءاللہ. ہاں کیونکہ کل ہم جب ادھر سے پروگرام کر کے نکلے ہیں تو ہم نے کسی جگہ گئے ہیں مسجد کے وہاں پہ 5:10 ہو گئے تھے تو جماعت نکل گئی. اچھا ایک اور مسجد پھر ایک اور مسجد ہمیں ایک مسجد 5:15 بجے والی مل گئی پھر. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ آج اسی مسجد میں انشاءاللہ ہم 5:15 بجے نماز اثر جو ہے باجماعت ادا کریں گے. کہ بلکہ سب آخر پہ جو ہے 1 منٹ کے اندر آپ نے اپنی گفتگو کو سمیٹ کے کوئی بات کوئی قول جو ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کریں گے پھر ہم اجازت چاہیں گے. جی اس میں تو جی میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے کمیونٹی کے تمام احباب سے جی کہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں اس نے اپنے محبوب کی موت پہ پیدا بے فرمایا. شک بے شک. جی اس کا اتنا کرم ہے کہ ہم اسی کرم پہ اگر شکر ادا کرنا شروع کر دیں ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے تو اس کا وہ جو احسان ہے وہ ختم نہیں ہو ختم سکتا. نہیں ہو سکتا. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کی قدر کرنی چاہیے. اور اس قدر کا جو بہترین جو عمل ہے نا پریکٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں, آپ سے محبت عشق رکھیں اور اسی پہ ہم کوشش کریں کہ زندہ رہیں. کیونکہ جن حالات میں انسان کی زندگی گزرتی ہے انہی حالات میں انسان کی موت آتی ہے, انہی حالات کی بیس پہ اللہ رب العالمین قبر اور حشر کا فیصلہ فرماتے ہیں. تو یہی دعا بھی کرتے ہیں اور یہی اب آپ سے کہوں گا کہ جو ہے نا جو علامہ اقبال نے کہا تھا یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, یہ ہمارے بدن سے نکالنے کی بار بار کوشش کی جا رہی ہے اغیار کی طرف سے. کیا اب تو ہمارے پاکستان کے حالات ایسے آ گئے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں, اسی وفا پہ زندہ رہیں, اسی وفا پہ خالق کائنات ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کیسے وہ دعا کا جی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, یہ مختصر سی جو ہے وہ دعا ہے. سدا بہار دیوی اس باغے کدے خزانہ آوے ہون فیض ہزارہ تائیوں ہر بھوکا پل کھاوے. اس طرح ہمارا آج کا پروگرام عقیدت کے پھول اختتام پذیر ہوا. بشرط زندگی سانس و نفع کی. تو کل ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے بلال خان قاضی کو اجازت دیجیے گا. قاضی کامران صاحب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.